ہائی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریز سہاگن کی 387 ایپیسوڈ کا ریویو۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پائل کی حقیقت سب کے سامنے آ جاتی ہے اور بندیا کو وہ اریسٹ کروا لیتی ہے، اور جب وہ گھر واپس آتی ہے تو پھر ساکشی نے سیلیبریشن کا انتظام کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ پہلے تو آ کر دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے، کیونکہ وہاں پر شراب کی بوتل بھی رکھی ہوتی ہے اور سیلیبریشن کا سارا انتظام کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہاں پر ساکشی آ جاتی ہے تو پلو اس کو کہتی ہے، بھابھی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، گھر میں سب لوگ ہیں، وہ کیا سوچیں گے کہ ہم بندیا کے جانے کی خوشی میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے، اگر گھر میں موجود لوگ ہوتے تو میں یہ گھر پر کرتی ہی نہ، وہ سب مندر گئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پلو خوش ہو جاتی ہے اور پھر ساکشی اس کو شراب پلاتی ہے، اور اس شراب کے نشے میں پائل جو ہے وہ ساری اپنی حقیقت بیان کر دیتی ہے، اور اسی اثنا میں ساری حقیقت جب پائل پول کھولتی ہے اور کہتی ہے کہ کس طرح سے اس نے رودھ کو کرشنا کا ماسک پہنا کر پائل کو نیچے دھکا دیا، جائیداد اس نے کس طرح سے اور زمین فیکٹری کس طرح سے اس نے اپنے نام کروائے، اور یہی نہیں، اور اس نے کہا کہ وہ اس نے اپنا جھوٹا اپریٹ بھی کروا لیا کیونکہ وہ سب کو اپنے ماتحت کرنا چاہتی تھی اور سب اس کے احسان تلے دب گئے تھے، اور اسی لیے کرشنا بھی اس سے پیار کرنے لگ گیا تھا کیونکہ اس نے جھوٹا ڈرامہ کیا تھا نا آپریشن کا، اور اس نے گردہ دان کیا تھا، لیکن یہ سب ایک پلان کے تحت کیا تھا۔ تو وہ کہتی ہے، اب بندیا بھی ہمارے ہی پلان میں پھنس کر رہ گئی کیونکہ دادی کو تو میں نے ہی اغوا کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے بندیا کو کہا کہ جو کچھ اب تک میں نے کیا ہے وہ سب تم قبول کرو، ورنہ میں تمہاری دادی کو نہیں چھوڑوں گی۔ تو اس کے بعد بندیا کے پاس کوئی اور چارہ تھا ہی نہیں، اسی لیے سب اس نے مان لیا اور وہ اریسٹ ہو گئی۔ اور پھر ساکشی کہتی ہے، اب تو سب کچھ ہمارے نام ہو گیا ہے نا، ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ تو وہ کہتی ہے، بھابھی سب کچھ نہیں، ابھی بہت کچھ رہتا ہے۔ اور اس کے بعد ساکشی جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، اور وہاں پر کیا دیکھتی ہے کہ وہاں پر کرشنا بیٹھا ہوتا ہے، ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہے۔ کرشنا پائل کو تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اتنی گری ہوئی حرکت کیسے کر سکتے ہو، ہم کبھی سپنے بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ اس کے بعد دادی بھی یہی کہتی ہے کہ تم اتنا کیسے گر سکتی ہو۔ ماں جی کہتی ہے، باپ رے باپ، تم اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں اتنی سازشیں لاتی کہاں سے ہو۔ اور اس کے بعد بابو جی، دادی، سب لوگ باری باری پائل کو برا بھلا کہتے ہیں، اور وہاں پر بندیا بھی آ جاتی ہے۔ پائل بندیا کو دیکھ کر حیران پریشان ہو جاتی ہے، تو بندیا کہتی ہے کہ تم ہمیں دیکھ کر اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو، تمہیں لگتا ہوگا نا کہ ہم تو پولیس میں سڑ رہے ہوں گے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کرشنا کہتے ہیں، یہ تو ہماری ہی چال تھی اور ہم نے خود ہی اس کو بھیجا تھا تاکہ تمہاری حقیقت ہم سب کے سامنے لا سکے۔ اور اس کے بعد وہ انسپیکٹر صاحب کو بلاتا ہے۔ جب انسپیکٹر صاحب پلو کو گرفتار کر کے لے کے جانے لگتے ہیں تو وہ پہلے تو نہیں جاتی، اور وہ اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن پھر وہ اس کو زبردستی لے جاتے ہیں، اور پھر سب لوگ، ماں جی، بابو جی، دادی، سب لوگ باری باری بندیا سے معافی مانگتے ہیں کیونکہ بندیا سے انہوں نے بہت زیادہ برا برتاؤ کیا تھا اور بندیا اس قابل نہیں تھی۔ اور اس کے بعد کرشنا بھی کہتا ہے کہ اب ہم تمہاری آنکھ میں کبھی ایک آنسو نہیں آنے دیں گے۔ تو وہ بھی کہتی ہے کہ اب ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد کیا دکھاتے ہیں، پلو وہاں سے چھڑا کر بھاگ آتی ہے اور آ کر بندیا کو مارنے کی کوشش میں خود ہی شیشے پر جا کر لگتی ہے اور اس کی حالت سیریس ہو جاتی ہے۔ سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب یہ کیا کر دیا، کیونکہ پلو اتنی سازشیں کر رہی ہوتی ہے، اپنا جھوٹا آپریشن تک وہ کروا سکتی ہے، تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید اب کی بار بھی جھوٹ نہ ہو، لیکن یہ حقیقت ہوتا ہے کیونکہ وہ ان سب کے آنکھوں کے سامنے ہی گرتی ہے شیشے پر۔ سب لوگ اس کو ہاسپٹل لے کر آتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ دعا کریں، اس کی حالت کریٹیکل ہے۔ دنیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ آخر کار وہ اس کی بہن ہی ہے، چاہے وہ جتنا بھی کر لے لیکن وہ ہے تو اسی کی بہن ہی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پلو اس سچویشن سے بچ پائے گی اور کیا وہ ویسے ہی رہے گی یا پھر چینج ہوگی۔ دیکھتے رہیے نیکسٹ ایپیسوڈ۔